خوفناک کہانیاں with نوشی۔ نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی صبا شیئر کر رہی ہیں۔ صبا کہتی ہے، میں رحیم یار خان کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 7 سال پرانی بات ہے۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ میں اپنی دادی اماں کے گھر رہنے کے لیے گئی تھی۔ ایک شام کی بات ہے۔ اس دن میرے چاچو کے دوست کی شادی تھی، تو میرے چاچو نے، چچی نے اور دادی اماں نے شادی میں جانا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے بھی کہا کہ تم بھی آ جاؤ۔ میں نے یہ کہا کہ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے نہیں آنا۔ چاچو کی بھی ابھی بالکل حال ہی میں شادی ہوئی تھی۔ دادا جی کی ڈیتھ ہوئے 2 سال ہو چکے تھے، تو دادی اماں کو بھی انہوں نے انسسٹ کیا۔ وہ سب لوگ شادی پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں پہلے بھی دادی اماں کے گھر جا کر رہا کرتی تھی اور کبھی بھی مجھے وہاں پر اکیلے رہنے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی تھی۔ وہ لوگ شادی پر چلے گئے۔ بہت زیادہ ٹھنڈ تھی اور موسم بھی کافی زیادہ خراب تھا۔ دادی اماں نے کہا، جب تک ہم لوگ واپس نہیں آئیں گے تم نے دروازہ نہیں کھولنا، چاہے کوئی بھی آئے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ وہ لوگ چلے گئے۔ میں آ کر اندر کمرے میں بیٹھ گئی۔ ہیٹر چلا ہوا تھا اور میں ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی، دروازے پر دستک ہونے لگ گئی۔ ان کا گیٹ تھا اور گیٹ کو کوئی زور زور سے جیسے کھٹکھٹا رہا تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ جیسے میں باہر گئی، میں نے پوچھا کہ باہر کون ہے، تو مجھے باہر سے کوئی آواز نہیں آئی، بس کوئی مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتے ہی جا رہا تھا۔ میں نے پھر پوچھا کہ باہر کون ہے، مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ یہاں تک کہ میں نے گیٹ کے سائڈ سے ایک چھوٹی سی اسپیس تھی، وہاں سے بھی دیکھنے کی کوشش کی تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، کوئی بچہ ہوگا، شرارت کر کے بھاگ گیا ہوگا۔ میں پھر آ کر اندر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو گئی۔ بارش بہت تیز شروع ہو گئی، بادل گرج رہے تھے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا، اکیلی تھی۔ ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے ڈرائنگ روم کا دروازہ بہت زور سے بند ہوا ہے، شاید وہ تھوڑا کھلا رہ گیا تھا۔ ہوا تیز ہونے کی وجہ سے وہ زور سے بند ہوا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ مغرب ہو چکی تھی۔ میں نے سارے گھر کی لائٹس آن کی، میں نے چائے بنائی اور میں اوپر چلی گئی۔ میں اکثر اوپر دادی اماں کے ساتھ اوپر والے کمرے میں بھی سویا کرتی تھی۔ دادی اماں ہمیشہ کہتی تھی اوپر والا کمرہ میرا ہے۔ میں دادی اماں کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ اس کمرے میں گئی۔ اس کمرے کے باہر ایک ٹیرس بھی تھا۔ بارش ہو رہی تھی۔ میں جا کر ٹیرس پر کھڑی ہو گئی۔ بارش اس رخ کی نہیں تھی کہ ٹیرس پر آ سکتی۔ بارش کی بوندیں دیکھ رہی تھی۔ اندھیرا ہو چکا تھا، گیٹ لائٹ بھی جل رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے میں کیا دیکھتی ہوں، پتہ نہیں کہاں سے کوئی ایک عورت آئی اور آ کر ہم لوگوں کے گیٹ کے باہر کھڑی ہو گئی۔ اس عورت نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میری ایک دم سے نظر پڑی تو میں نے اس سے پوچھا کہ باہر کون ہے۔ اس نے ایک دم میری طرف دیکھا۔ شاید وہ بول نہیں سکتی تھی۔ وہ اس طرح سے اشارے کر رہی تھی یا اس طرح سے بولنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جس طرح سے وہ بول نہیں سکتی، یعنی وہ ایسے شو آف کروا رہی تھی کہ جس طرح سے وہ گونگی ہے۔ میں نے اس کو اشارے میں کہا کہ ٹھیک ہے، میں نیچے آ رہی ہوں۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے گئی۔ جیسے ہی میں نیچے بھاگتی ہوئی گئی، میری حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ عورت ہم لوگوں کے گیٹ کے اندر دہلیز میں کھڑی تھی۔ میری تو جان ہی نکل گئی کہ یہ عورت اندر کیسے آ گئی، یہ کیسے ممکن ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اندر کیسے آئی ہو، بس وہ مجھے دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ دادی اماں گھر پر نہیں ہے۔ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گئی، عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گئی۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں باہر گیٹ کی طرف بھاگی۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے گیٹ کا دروازہ، جیسے میں نے گیٹ کھولا تو وہ سامنے والی آنٹی کا گھر تھا۔ ان کے گھر بھی ہم اکثر آیا جایا کرتے تھے۔ میں بھاگتی ہوئی ان کے گھر گئی اور میں نے جا کر ان کو
یہ کہا کہ ایک عورت، عجیب سی عورت ہمارے گھر میں آ گئی ہے اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون عورت، ایسے کیسے کوئی اندر آ سکتا ہے، کیا گیٹ کھلا تھا؟ میں نے کہا کہ گیٹ نہیں کھلا تھا، گیٹ تو بند تھا بالکل، مجھے نہیں پتا وہ اندر کیسے آئی، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اور برستی بارش میں آنٹی میرے ساتھ آئی، میرے کپڑے گیلے ہو گئے، پورا گھر چھان مارا، کہیں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کون عورت تھی، اس کا کیا پرپس تھا، وہ کہاں سے آئی، کچھ پتہ نہیں۔ میں بہت ڈر گئی۔ اب وہ جو آنٹی تھی، میں نے یہ کہا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ ادھر میرے پاس رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے، وہ سب شادی میں گئے ہوئے ہیں۔ مجھے آنٹی نے یہ کہا کہ تم اپنے چاچو کو فون کرو اور ان کو بتاؤ یہ ساری بات۔ میں نے چاچو کو فون کیا، ان کو ساری بات بتائی، وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں۔ آدھے پونے گھنٹے بعد وہ لوگ واپس آ گئے۔ وہ آنٹی میرے پاس بیٹھی رہی، میرے سے حلیہ پوچھتی رہی۔ میں ان کو بتا رہی تھی کہ اس طرح سے وہ عورت تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسی تو کوئی عورت ہمارے محلے میں ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی، پتہ نہیں کون تھی اور کون نہیں تھی۔ خیر بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے، چاچو، دادی اماں، چچی سب آئے، میں نے ان سب کو ساری بات بتائی۔ تو دادی اماں یہ کہنے لگی تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا کہ دروازہ مت کھولنا، پھر تم نے کیوں کھولا؟ میں نے یہ کہا کہ میں نے دروازہ کھولا ہی نہیں، پہلے وہ گیٹ پر کھڑی تھی اور اپنے آپ وہ اندر آ گئی۔ ان لوگوں کو یہ لگا کہ شاید میں نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ چاچو نے پورا گھر چیک کیا، اوپر جا کر دیکھا، ایک ایک جگہ چیک کی، کہیں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب سارے پریشان تھے کہ پتہ نہیں وہ کون تھی، کیوں آئی تھی۔ دادی اماں نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں دادی اماں کے ساتھ کمرے میں تھی، سٹل بارش ہو رہی تھی، بہت سخت سردی تھی۔ چاچو اور چچی جو تھے وہ اپنے کمرے میں تھے، دادی اماں اور میں ہم لوگ سو گئے۔ کہیں رات 1 بجے کا ٹائم ہوگا تو باہر سے مجھے چچی کی آواز آئی، وہ میرا نام لے رہی تھی، مجھے صبا صبا کہہ کر بلا رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ شاید انہوں نے دروازہ اس لیے نہیں کھٹکھٹایا کہ دادی اماں نہ جاگ جائیں۔ میں اٹھی اور میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ چچی نے بھی مجھے آوازیں دی ہیں اور اب تو چچی یہاں پر ہیں ہی نہیں۔ میں نے دیکھا تو ان کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں پھر ڈر گئی اور میں اندر آ کر لیٹ گئی۔ اس رات مجھے صرف ایسے آوازیں آئیں۔ اگلی صبح جو تھی میں دادی اماں کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ جس طرح سے میرے کندھے بہت زیادہ بھاری ہو چکے ہیں۔ میں نے دادی اماں سے یہ کہا کہ میرے کندھے بہت زیادہ بھاری ہو گئے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ دادی اماں نے مجھے چیک کیا، کہیں بخار تو نہیں ہے؟ میں بالکل نارمل تھی، ٹھیک تھی۔ دادی اماں نے چچی کو آواز دی کہ آ کر دیکھو اس کو کیا ہوا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی، مجھے پانی وغیرہ پلایا، پر میں بہت زیادہ بوجھل سی ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے سہارا دیا اور کمرے میں جا کر لٹا دیا۔ میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دادی اماں باہر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں اور چچی جو تھی وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھیں۔ میری کمرے کی لائٹ آف تھی۔ ایک دم سے کمرے کے ایک کونے سے مجھے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے کالے رنگ کی پرچھائی بالکل میرے سامنے آ گئی ہے۔ میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں سوئی نہیں تھی، میں جاگ رہی تھی، میں نے بلینکٹ لیا ہوا تھا۔ ایک دم سے وہ کالے رنگ کی پرچھائی ایک وجود میں بدل گئی، ایک عورت کے وجود میں، اور وہ باقاعدہ چلتی چلتی میرے پاس آ گئی اور میرے اوپر جھک گئی۔ میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ میں بہت زیادہ ڈری۔ دادی اماں اندر بھاگی، سب آئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے بتایا کہ مجھے ابھی ایک عورت نظر آئی ہے اور یہ وہی تھی جس کو میں نے اس دن گھر میں دیکھا تھا۔ سب بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس کو کون نظر آ رہا ہے۔ دادی اماں نے میرے چاچو کو بلایا، چاچو بھی آ گئے۔ چاچو سے یہ کہا کہ اب جلدی سے جائیں اور امام صاحب کو بلا کر لائیں۔ ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی۔ چاچو گئے، امام صاحب کو بلا کر لائے۔ امام صاحب جب آئے انہوں نے آ کر دم کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے گھر میں کوئی غیر مرئی مخلوق، کوئی جنی یا کوئی جنات، ایسی کوئی مخلوق ہے جو اس لڑکی کے پیچھے ہے۔ دادی اماں نے کہا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا، اس کے پیچھے بھلا کون آ سکتا ہے؟ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، کبھی اس کو کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوئی کہ اس پر جنات کا سایہ ہو۔ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اس کے اوپر کسی چیز کا سایہ ہے، اس کے پیچھے کوئی جنی لگی ہوئی ہے، بھوت پریت کی یہ ایک قسم ہے جو اس کے پیچھے لگی ہے، اور یہ کسی جگہ سے اس کے پیچھے لگی ہے، آپ بے شک اس سے پوچھ لیں۔ ان لوگوں نے میرے سے جب پوچھا مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے جب مجھے کہا کہ تم اپنے دماغ پر زور ڈالو کہ یہاں پر آنے سے پہلے کیا تم کہیں گئی تھی، مجھے یاد آیا کہ میں اپنی دوست کے ساتھ گئی تھی۔ اس کے
کزن کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو میں اپنی دوست کے ساتھ جب اس کے گھر گئی تو اس نے یہ کہا کہ ہم نے اس کی قبر پر جانا ہے۔ ان کے ساتھ بس میں قبرستان میں گئی تھی۔ قبرستان میں جب ہم لوگ گئے، وہاں سے جب ہم لوگ واپس آئے تو اس دن میرے سر میں تھوڑی بہت درد رہا تھا، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ لیکن رات میں جب بھی سوتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا میرے اوپر پانی کے چھینٹے آ رہے ہیں، اور 1 سے 2 بار میرے کانوں میں جس طرح سے کسی کے بولنے کی آواز بھی آئی تھی۔ میں نے امی کو یہ بات بتائی تو امی نے یہ کہا کہ شاید تم ڈر گئی ہو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اسی 1-2 دن کے بعد میں دادی اماں کے گھر آ گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ قبرستان سے ہی وہ مخلوق تمہارے پیچھے لگی ہے، جس جگہ پر تم گئی تھی قبرستان کا جو حصہ تھا وہ آج سیب زدہ تھا، اور تم لوگ جب قبرستان میں گئے ہو شام کا وقت تھا۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے، مغرب نہیں ہوئی تھی، عصر کے بعد کا ٹائم تھا اور مغرب سے پہلے کا ٹائم تھا جب ہم لوگ قبرستان میں گئے تھے۔ یہ بات بالکل سچ ہے، اور میں ایک درخت کے نیچے ہی کھڑی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا کہ وہاں سے کوئی مخلوق میرے پیچھے آ گئی ہے، اور وہ مجھے باقاعدہ آوازیں دے رہی ہے، کمرے میں بھی دکھائی دے رہی تھی بار بار۔ پھر وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے مجھے دم کیا اور ایک تعویذ دیا، اور یہ کہا کہ کوشش کریں کہ یہ اکیلی نہ رہے، اس کی حفاظت کریں، قرآن پاک پڑھیں اس کے پاس بیٹھ کر، انشاءاللہ وہ مخلوق اس کی جان چھوڑ دے گی۔ امام صاحب تو وہ تعویذ دے کر چلے گئے۔ دادی اماں میرے پاس ہی بیٹھی تھیں اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں۔ جب دادی اماں قرآن پاک پڑھ رہی تھیں میری حالت بہت زیادہ عجیب ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جس طرح سے ان کی آواز میرے کانوں کے پیچھے جا رہی ہے، جیسے وہ ساری آوازیں میرے اندر جا رہی ہیں اور مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا اور دادی اماں سے یہ کہا کہ آپ قرآن پاک نہ پڑھیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، جیسے لگ رہا ہے وہ مخلوق مجھے مار دے گی۔ اس نے میرا سر پکڑ لیا ہے۔ جس تعویذ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں نے وہ تعویذ گلے سے اتار کر پھینک دیا۔ دادی اماں نے مجھے بہت سمجھایا کہ تعویذ گلے سے مت اتارو، اس سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن جو میری حالت تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا میرا دماغ پھٹ جائے گا اور جیسے میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا۔ تعویذ اتار دیا میں نے، مغرب بھی ہو گئی، رات بھی ہو گئی۔ چاچو نے بھی بہت سمجھایا، میرے گھر بھی فون کر کے بتایا کہ میرے اوپر اس طرح سے کسی غیر میرے مخلوق کا اٹیک ہوا ہے یا حملہ ہوا ہے۔ امی وغیرہ بھی آ گئے۔ امی اور دادی اماں باہر بیٹھی تھی، میری بہن میرے پاس کمرے میں تھی۔ ایک دم سے مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا ہوا کیا نہیں، میں اپنی بہن سے باتیں کرتی کرتی میری بہن کا مجھے چہرہ خوفناک لگنے لگ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے نئے نقش بدل گئے ہیں، اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہو گیا ہے، اور میں نے اپنی بہن کو بہت زور سے دھکا دیا اور وہ بیڈ سے نیچے گر گئی اور میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور وہ باہر بھاگی اور اس نے یہ کہا کہ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ وہ لوگ اندر آئے، میری بہن آئی اور میں اپنی بہن کو جب دیکھ رہی تھی وہ مجھے اس کی جگہ پر خوفناک چہرے والی کوئی عورت نظر آ رہی تھی، خوفناک چہرہ ہو چکا تھا۔ میں بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ میری بہن نہیں ہے، اس کا چہرہ بہت بھیانک ہے۔ امی نے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے علاقے میں ایک آدمی ہے وہ دم وغیرہ کرتے ہیں، ان کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ امام صاحب کی تعویذ سے بھی یہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ میں کہتی تھی کہ میں نے نہیں جانا، جو مرضی کر لو، میں نے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ میری بہن پھر وہیں رکی، میرے گھر والے مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہاں پر جب مجھے لے کر گئے، وہ جو دم کرتے تھے صاحب علم جو تھے، جب انہوں نے مجھے دم کیا تو کہتے اس کے پیچھے ایک بہت بھیانک بدرو لگی ہوئی ہے، وہ ایک بھٹکتی آتما ہے اور اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس کو تنگ کر رہی ہے، اسی طرح سے اس کو تنگ کرتی رہے گی اگر آپ لوگوں نے 7 دن لگاتار صدقہ نہ دیا۔ پھر انہوں نے کچھ مخصوص چیزوں کا صدقہ بتایا، وہ صدقہ قبرستان میں جا کر پھینکنا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے 7 دن لگاتار دم کیا، 7ویں دن میرے ہاتھوں کے ناخن کاٹے گئے، میرے تھوڑے سے بال کاٹے گئے۔ پھر ان کو وہ جو صاحب علم تھے انہوں نے ایک کالے رنگ کے کپڑے میں باندھ کر اس کے اوپر دھاگا لپیٹا اور یہ کہا کہ اس کو جا کر ایک درخت کے اوپر باندھ دے، وہ مخلوق اس کو تنگ نہیں کرے گی۔ پھر انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اس عمل کے بعد وہ مخلوق مجھے نظر آنا بند ہو گئی، ورنہ دم کے باوجود وہ مجھے نظر آتی تھی۔ کبھی وہ مجھے ایسا لگتا تھا میرے بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، ایک دم سے نظر آنے لگ جاتی تھی، جیسے میں شور مچاتی تھی وہ غائب ہو جاتی تھی۔ مجھے مرر بالکل میرے بیڈ کے سامنے ہم لوگوں کا مرر تھا، ڈریسنگ تھا، اس میں مجھے کھڑی ہوئی نظر آتی تھی۔ وہ بہت ڈراؤنی تھی، اس نے مجھے بہت تنگ کیا۔ اس کے بعد 7 دن کے بعد انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور ایک کالے رنگ کا دھاگا دیا
جو مجھے اپنے بازو پر باندھنا تھا۔ اس کے بعد وہ نظر آنا بند ہو گئی، لیکن میں بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے بھی معافی مانگی کیونکہ وہ میرے بس میں نہیں تھا، مجھے اس کے چہرے میں وہ چیز نظر آتی تھی۔ تو یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی۔ اللہ کا شکر ہے اب میں ٹھیک ہوں، لیکن وہ جو وقت گزرا، جو فیز تھا، اس کو میں کبھی بھلا نہیں سکتی کہ کس طرح سے میں قبرستان میں گئی اور وہاں سے وہ مخلوق میرے پیچھے لگ گئی۔ دراصل اس میں غلطی میری بھی تھی کہ مجھے قبرستان میں نہیں جانا چاہیے تھا شام کے وقت۔ ویسے بھی کہا یہ جاتا ہے کہ خواتین کو قبرستانوں میں نہیں جانا چاہیے، وہاں پر غیر مرئی مخلوقات، جنات بعض اوقات ان پر حاوی ہو جاتے ہیں، جو میرے ساتھ بھی ہوا۔ اللہ کا شکر ہے اب میں ٹھیک ہوں، اور میں سب کو میسیج دینا چاہوں گی کہ کبھی بھی شام کے وقت قبرستان میں نہیں جانا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں قبرستانوں میں کچھ نہیں ہوتا، بے شک قبرستانوں میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن کچھ عاملین، کچھ جادوگر، کچھ ایسے لوگ اپنے صدقے، اپنی بلائیں آفتیں اتار کر قبرستانوں میں پھینک آتے ہیں صدقہ کر کے۔ کچھ عملیات لوگ جا کر قبرستانوں میں کر آتے ہیں، جس سے وہاں پر جنات موجود ہوتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں، اور پھر وہ ایسے انسانوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، جیسے میرے ساتھ ہوا۔ وہ جو صاحب علم تھے انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ قبرستان میں مخصوص ایک جنات کی قسم رہتی ہے جو ہر قبرستان میں پائی جاتی ہے، اور وہ شام ہوتے ہی وہاں پر اپنا آپ ظاہر کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ انسانوں کے روپ میں نکلتے ہیں، وہ روتے ہیں اور باقاعدہ انسانوں کو بلاتے ہیں، اور پھر لوگ جب ان پر متوجہ ہو کر ان کی طرف جاتے ہیں تو وہ نقصان پہنچاتے ہیں، جو میرے ساتھ ہوا۔ شکر ہے اس نے مجھے کوئی جانی نقصان نہیں دیا، لیکن اس نے مجھے بہت اذیت دی، بہت ڈرایا، بہت برا ٹائم میں نے دیکھا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سب آپ کا، جس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جب بھی آپ قبرستان میں جائیں باوضو ہو کر جائیں، اپنے اوپر حصار کر کے جائیں، آیت الکرسی، درود پاک اور چاروں کل پڑھ کے جائیں، تو انشاءاللہ کبھی بھی غیر مرئی مخلوقات، جنات آپ کے نزدیک آنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ بہت سے ایسے بھی میرے لسنرز ہیں جو اور ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے طریقے سے جو ان کے ریلیجن کے مطابق ان کو کہا جاتا ہے وہ سب اپنے پریکاشنز لیا کریں ایسی کسی بھی جگہ پر جانے سے پہلے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nashirmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کری ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں اس چینل کو بھی لے کر۔ اگر آپ کوئی ہارر ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں، میں ہارر سٹوریز اردو پر کوئی ناول بھی ضرور شیئر کروں گی۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔